وہ علم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، یا ہم اگر علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ہم اس علم کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، ہم اس علم کو یقین حاصل ہونے کے باوجود ہمارا دل جو ہے اس سے وابستہ نہیں ہوتا، یعنی ہماری جو قلبی ایسوسیشن ہے اس علم کے ساتھ کہ جس کو ایمان کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، پہلے انسان اپنی تربیت کرے، اور تربیت کے بعد پھر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکتا ہے۔ تو دو مسئلے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ کبھی امورلٹی کی وجہ سے، کبھی ان ایتھکس جو ہمارے بیہیویئر ہے، ان ایتھیکل بیہیویئر جو ہے اس کی وجہ سے کبھی ہم اس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہت توجہ چاہوں گا، علم کو اور نالج کو ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کوئی علم کی بات کہیں کر رہا ہوں تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے اپنی بری عادات کی وجہ سے، مثلا یا ہمارے اندر غرور ہے، یا ہمارے اندر تکبر ہے، یا ہمارے اندر جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں ہے ایک مسئلے کے اندر۔ یہ جو بھی آپ کی ہیبٹس ڈیولپ کرتا ہے انسان علم کے حوالے سے، وہ اس کو روک دیتی ہیں کہ وہ اس نالج کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، آج کا دور جو ہے وہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا دور ہے، ڈائیلاگ اور گفتگو کا دور ہے۔ ایک دور تھا جو آپ کو پتا ہے کہ وہ مناظرے کا دور تھا، تو جو گفتگو کا دور ہے وہ بالکل مختلف دور ہے۔ گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ ایزیوم کر رکھا ہے کہ کچھ ایسی چیز کمی آپ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے میں بھی کوئی کمی موجود ہے اس لیے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم مناظرہ کرنے لگتے ہیں کسی سے تو ہم اس ایک خاص مینٹیلٹی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم عقل کل ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کا حق جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں جو ہے وہ برگزیدہ ہیں، ہم اللہ کے، اللہ نے ہمیں خاص طور پر چن لی ہے۔ لہٰذا جب آپ اس اپروچ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں، دوسرا جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ہمیں سننے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ تو آج کا دور جو ہے وہ اس لحاظ سے تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب اور دوسرا مذہب جو ہے وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اتنا یہ عظیم مکتب ہے، مکتب امام حسین، مکتب تشیع۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخصیات، جو ہستیاں، چاہے امام حسین علیہ السلام ہیں، چاہے ائمہ علیہ السلام ہیں، چاہے نہج البلاغہ ہیں، جو دوسرا جو مکتب فکر ہے وہ صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو شیعوں سے مربوط ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کو دلچسپی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ اس کے اندر شریک ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ معارف کے ایک عظیم دریا سے صرف اپنی عادات کی وجہ سے، صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ جی وہ امام حسین تو شیعوں کے ہیں، حضرت علی بھی شیعوں کے ہیں، لہذا مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی۔ حالانکہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو معارف بیان کیے ہیں، جو تعلیمات ان کی ہیں، جو اصول انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو پوری انسانیت کے سامنے رکھے جانے کے قابل ہیں۔ نہ وہ شیعہ سے مربوط ہیں، نہ وہ سنی سے مربوط ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ان سے مربوط ہیں۔ لہٰذا ایک شخص یہ کہہ کر یہ سوچ لے کہ یہ کسی ایک مکتب سے ہے، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم بھی اسی پرابلم میں گرفتار ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی ساری عقل موجود ہے۔ بڑے بڑے ایسے سنی اسکالرز ہیں اور ایسے ایسے واقعہ کہ جنہوں نے بہت ہی خدمت کی ہے دین کی، انہوں نے عرفان کے اندر، انہوں نے اخلاقیات کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ سب ہمارے لیے بیک وقت جو ہے وہ قابل استفادہ ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کے سب کو نیگلیکٹ کر دیں اور اگنور کر دیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے جو پرابلم ہے وہ صرف کیا ہے، وہ اخلاقیات کی پرابلم۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیں، وہاں ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم نے اپنی شخصیات کو، جن کو ہم مانتے ہیں، ہم نے ان کو اتنا محدود کر دیا ہے اور ان کو ہم نے اتنا اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے ہیں ان کے لیول کو، کہ جس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ ان کی شخصیت کو آج دنیا کے سامنے ہم متعارف کروا سکتے، ہم نے ان کو اتنا محدود کر دیا ہے اپنے ریچولز کے اندر کہ جس کی وجہ سے دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ شخصیات ہیں جو صرف شیعوں سے مربوط ہیں، اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں وہ جاہل ہیں،
یا ہم یہ کہیں کہ ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہماری بھی پرابلم ہے, اور ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ جس امام حسین کے مکتب کو ہم نے 1400 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے, مجھے بتائیے کہ آج تک ہم نے کتنی علمی کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں, کتنی امام حسین اور کربلا کے اوپر ہم نے انگلش میں, اور ہمارے پاس میٹیریل موجود ہے جو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو پیش کرنے کے قابل ہو, جو آج کی انسانیت کو پیش کرنے کے قابل ہو, جو آج کے نوجوانوں کی تربیت دی سو, اور سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم نے جو ہے وہ ان شخصیات کو اپنے مذہب کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے محدود کر دیا کہ دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے. صلوات پڑھنے پڑتا ہے. تو قرآن مجید کی 2 آیات میں نے آج نقل کی ہیں, اور ان آیات میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں قرآن کا بنیادی میسج کیا ہے. قرآن وہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پرابلم ان کی علم نہیں تھی, پرابلم ان لوگوں کی عقل نہیں تھی, پرابلم ان کی حتی یقین اور سرٹینٹی یہ بھی پرابلم نہیں تھی, پرابلم ان کے اندر بد اخلاقی تھی, پرابلم ان کے اندر اخلاقی ایشوز تھے, جو ان کے اندر خود پسندی, جو ان کے اندر تکبر, جو ان کے اندر غرور, اور جو جتنی بھی اخلاقی برائیاں آپ تصور کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر مسائل. آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیت آپ دیکھیے, پہلا نمبر پہ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, کہ تم عداوت میں اور دشمنی میں بدترین شخص للذین آمنوا, آیت کی طرف آپ کی نگاہ ہے, للذین آمنوا یعنی ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں جو بدترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ الیہود, وہ یہودی ہیں, والذین اشرکوا, اور وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں, جو مشرک ہیں, تو وہ لوگ مشرک ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کے ساتھ محبت میں زیادہ قریب ہیں, جو ان سے محبت رکھنے میں زیادہ قریب ہیں, قَالُوا إِنَّ نَصَارَى, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی لوگ ہیں, ہم جو ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں کہ جو ایمان والوں سے زیادہ قریب ہیں اور محبت رکھتے ہیں. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے ذَلِکَ, اب قرآن آگے وجہ بیان کرتا ہے, وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ کیوں زیادہ محبت رکھتے ہیں اور یہ لوگ کیوں زیادہ قریب ہیں اہل ایمان کے یہودیوں کی نسبت سے. قرآن کہتا ہے اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلا لفظ یہاں پر آپ یہ دیکھیے, میں نے لکھا ہے آخر میں کہ قسیسین, کہ یہ لوگ کون ہیں؟ قسیسین ہیں, یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ پائس اسکالرز ہیں, ایک ایسے اسکالرز کے جو تزکیہ نفس جنہوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ بہت پائس اور نیک لوگ ہیں. یہ پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے یہ زیادہ قریب ہیں. اور دوسری قرآن یہ کہتا ہے رہبانن, دوسرا ان میں وجہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, دنیا کی پرستش نہیں کرتے ہیں, دنیا کی جو چکا چوند ہے اس سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نجات دلا لی ہے, اور یہ جو ہے وہ تارک الدنیا ہو چکے ہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ بھی اخلاقی, اور پہلا مسئلہ بھی جو ہے وہ پائس ہونا, یہ بھی اخلاقی کی پیوریفیکیشن آف نفس جو ہے. اور تیسری چیز سب سے اہم ہے, قرآن یہ کہتا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان کے اندر کوئی غرور نہیں پایا جاتا, کوئی تکبر نہیں پایا جاتا. بس یہ 3 چیزیں چونکہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں, لہذا یہ حق کے زیادہ قریب ہیں. تو قرآن واضح طور پر یہاں پر جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اخلاقیات کا ایشو سب سے اہم ہے. اگر انسان اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے, اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کر لے, تو بہت سی چیزیں جو حق کے طور پر سامنے آتی ہیں اس کو انسان جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. صلوات پڑھنے کا. پھر اس کے بعد دوسری قرآن کی آیت, قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نمبر 2 وَجَحَدُوا بِهَا, اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے معجزات دکھائے, وہ فرعون اور اس کی قوم, انہوں نے اس کے معجزات جب دکھائے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب قرآن یہاں پر آپ دیکھیں وَجَحَدُوا بِهَا, واضح طور پر بِهَا کا مطلب ہے وہ آیات یعنی وہ معجزات, تو واضح طور پر جو ہے ان کا انکار کر دیا. اور پھر کیا وَاسْتَيْقَنَتْهَا, اور قرآن یہ کہتا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا یعنی در حالانکہ, لیکن ترجمہ کر رہا ہوں اس کا صحیح, در حالانکہ انہیں یقین تھا. اب یہ کیسا یقین ہے کہ جو انکار کے ساتھ ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے انہوں نے انکار کر دیا, اور ساتھ ہی کہہ رہے جبکہ انہیں یقین حاصل تھا.
تو اب ہم دیکھیں یہ ایک عجیب قسم کی کنٹروڈکشن ہمیں نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کو یہ یقین تھا دل میں کہ حضرت موسیٰ کے معجزات اور اللہ کی جو آیات ہیں وہ ٹرو ہیں اور وہ ٹروتھ ہیں، لہذا ان میں اس کو شک نہیں تھا. لیکن وجحدوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا انکار کیا. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر یقین بھی ہو جائے کسی چیز میں، جب بھی آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، یا ہمیں یہ سوال اٹھتا ہے بہت اہم کہ بھئی جب ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے، جب انہیں پتا ہے کہ یہ مثلا سارا کا سارا نظام بہتر ہے، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہے وہ ان کی بچپن کی تربیت ہے، وہ ان کا جو بھی تزکیہ نفس اور جس نہج پر ان کی تربیت کی گئی ہے، انہیں یقین ہونے کے باوجود، تمام حقائق سامنے ہونے کے باوجود. تو آج کے بعد سے ہمارے ذہن میں اب یہ سوال کا جواب سامنے آ جانا چاہیے کہ یہ کہنا کہ جی ہماری ہر چیز حق اور آشکار ہے اور یقین حاصل ہو جاتا ہے، نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یقین کے بعد بھی وجحدوا، اور پھر علت بیان کرتا ہے کہ فرعون نے اور اس کی قوم نے کیوں انکار کیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انفسہم استیقنتھا انفسہم، کہ انہیں اپنے طور پر نفس میں یقین حاصل تھا، ظلمن و علوبن. جہدوا یعنی انہوں نے انکار کیا، ظلمن و علوبن. ظلمن کا کیا مطلب ہے؟ انجسٹلی اینڈ پراؤڈلی. سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں یہاں پر واضح طور پر قرآن ان اخلاقی ایشوز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرعون اور اس کی قوم نے ہر چیز اس کے سامنے حقیقت موجود تھی، اگر اس نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تو اس کی دو وجہ تھی، ایک ان کا تکبر اور ایک ان کا وہ ظالمانہ بیہیویئر. تو وہ ظالمانہ بیہیویئر جو ہے وہ تو اس کا تعلق تو یہ ہے کہ اگر آپ بچپن سے ایسے شدت پسندانہ ماحول میں رہیں گے، آپ کو اس طرح سے تربیت لوگ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا انداز بھی ظالمانہ ہو سکتا ہے. اور بھی کئی وجوہات ہیں اس کے فی الحال اس کی موٹیویشن جو بھی تھی اس کے پیچھے ہم نہیں جا رہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارا اگر تربیت نہ ہو، اگر ہمارے پاس اخلاق موجود نہ ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ کبھی بھی حق کو دیکھتے ہوئے بھی، حق کو سمجھتے ہوئے بھی، ہم پھر بھی جو ہے وہ اس حق کو تسلیم نہیں کریں گے. لہذا حق کو یقین کرنا اور اس کے سامنے سر تسلیم ہونا، اس کے سامنے دل سے جھکنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اخلاق کی ضرورت ہے. تو آج کے لیکچر میں جس چیز کو خاص طور پر ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ اخلاق ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ صحیح معنی میں پھر عمل کی منزل تک اور ایمان کی منزل تک لے کے آتا ہے. اور جتنی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری اخلاقیات کے اندر پرابلمز پائی جاتی ہیں. اب آگے تیسری، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب نمبر 3 کو آپ یہاں دیکھتے رہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر و مسارع العقول. نمبر 3 اکثر و مسارع العقول، کہتے ہیں کہ عقل کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، عقل کی اکثر جگہ پر عقل کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو عقل کی جو خامیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تحت بروق المطامع. بروق کہتے ہیں عربی میں لائٹ کو، بجلیاں، برق اور بروق. برق آپ نے سنا ہے اور بروق اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے اس کا. بروق اور مطامع یہ بھی ہم نے لفظ سنا ہے اردو میں، وہ تما جو ہم کہتے ہیں، جس کو گریڈینس کہتے ہیں آپ، جس کو آپ لالچ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے امیر المومنین بہت ہی، آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں آپ کے یہ جو بیانات ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے قابل استفادہ ہیں، اور ہمیں اپنی تربیت کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اکثر و مسارع العقول، عقل کی اکثر خامیاں جو ہیں وہ اس لالچ کی، جو اس کی جو بجلیاں ہیں اور اس کی جو روشنی ہے اور اس کی جو چکا چوند ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری کی ساری عقل کی پرابلمز شروع ہوتی ہیں. تو ہماری عقل جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اور ایک اور جگہ پر امیر المومنین فرماتے ہیں، 3 نقل کیے میں نے نہج البلاغہ سے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کس طرح ان قرآنی آیات کی سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کم من عقل، پھر دیکھیں نمبر 4 کہ کم من عقل اسیرو تحت ہوا، کہ کتنی ہی عقل انسان کی ایسی ہیں کہ جو انسان کی مادی خواہشات اور دنیاوی خواہشات ان کو آکوپائڈ کر چکی ہیں، ان کو کیپچر کر چکی ہیں. یہ کہنے کے بعد آخر میں ایک لفظ امیر المومنین استعمال کرتے ہیں امیرن. امیر کا لفظ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صفت ہے،
یعنی یہ ہوائے نفس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو سپروائز کرنے لگی ہے، ان کا جو ہے وہ لیڈر بن چکی ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوائے نفس جو ہے عقل کے اوپر غالب آ چکی ہے. اور چوتھی چیز امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یسیر لہم دفائن العقول، کہ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہاری وہ عقل، تمہاری وہ عقول، تمہاری جو وہ عقلیں ہیں جو ان کے خزانوں کو اور ان کے ورچوز جو ہیں ان کو جو ہے وہ آشکار کر سکیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ در حقیقت تم جو عقل جو ہے اس کو جو اس کی اصل عقل ہے وہ ہماری چھپ چکی ہے، اور جو اخلاقی برائیاں ہیں اور جو آلودگی ہے اور جو پولوشن ہے، اس پولوشن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی عقل جو ہے اس کے سامنے ہماری عقل جو ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکی. ہماری عقل موجود ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بلانے کا مقصد یہ ہے اور لانے کا مقصد اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی وہ عقول، وہ عقلیں کہ جو دفن ہو چکی ہیں، وہ کہ جو جن کا خزانہ، جو خزانہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ خزانہ ہمیشہ زمین میں ہوتا ہے. دفائن کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خزانہ، ٹریجر. اب آپ دیکھیں کہ ٹریجر جو ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہر ایک تو اس کے لیے نہیں نکال سکتا، لہذا اس کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. تو انبیاء اس کے ایکسپرٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس خزانے کو تم نہیں نکال سکتے، اس چھپے ہوئے خزانے کو جو ہے ہم تمہارے لیے نکالیں گے. تو یہ ایک مقصد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا آنے کا مقصد یہ ہے. تو اس کے بعد ہم ایک بہت ہی خوبصورت، میں نے مولانا روم کا ایک شعر لکھا ہے اور جس پر میں خاص توجہ چاہوں گا اور میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کر کے ایک مرحلے پر اور آگے جانا چاہوں گا. مولانا روم اور شمس تبریزی، آپ نے سنا ہوگا کہ شمس تبریزی جو ہیں وہ مولانا روم کے اسپریچول جو گائیڈ تھے، وہ اسپریچول گائیڈ ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ سچ بھی ہے کہ بہت ہی روحانی شخصیت تھے وہ اور بہت ہی پہنچے ہوئے تھے وہ. تو پہلی مرتبہ جب وہ مولانا روم سے ملے تو یہ مولانا روم جو ہے یہ بہت ہی فقیہ تھے، بہت ہی عالم تھے. جیسے عام روٹین میں مدرسے کے مجتہدین اور علماء اور سارے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں فقہ کی اور دوسری ہزاروں کتابیں. تو مولانا جب شمس ان سے ملنے کے لیے آئے تو شمس نے ان سے یہ پوچھا مولانا سے، کہتے ہیں وہ ظاہری طور پر نا بالکل ایسا نہیں لگتا تھا کہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو جب بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو جب مولانا روم نے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ساری کتابیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو انہوں نے نا ہنس کے غرور میں مولانا روم نے کہا کہ آپ کا اس سے کیا کام ہے، جائیں اپنا کام کریں. بڑا عجیب و غریب جواب تھا شمس کے لیے کہ آپ اپنا کام سے کام رکھیں، آپ کہاں اور یہ کتابیں کہاں، میں ہوں جو کتابیں پڑھ رہا ہوں. شمس نے یہ سنا اور ساری کتابیں ان کی دریا میں، وہ جو وہاں پہ حوض تھا اس میں حوض میں پھینک دی. اور اس کے بعد جو چلانا شروع کیا مولانا نے تو انہوں نے ساری کتابیں نکال دی اور ساری کی ساری جو تھی وہ خشک تھی. تو اس کے بعد مولانا نے کہا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو شمس نے وہی جواب دیا، تمہیں اس سے کیا، تمہارا اس سے کام، تم اپنے کام سے کام رکھو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ شمس اتنی عظیم ہستی کا ظاہر ہے کہ شمس نے جب مولانا کا انتخاب کیا تو شمس جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر وہ وہاں ہے چھپا ہوا کہ جس کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے، جس کو نکالنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ابن سینا کہ جس کی 17ویں صدی میں جن کی میڈیکل کی کتابیں، یعنی ابن سینا بنیادی طور پر شاید ایک طبیب نہیں تھے، بنیادی طور پر وہ ایک فلاسفر تھے اور ایک مکتب کے بانی تھے، وہ فاؤنڈر تھے مکتب مشاہیر. تو وہ ان کی طب کی کتابیں ابن سینا کی 17ویں صدی میں فرانس کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی. یعنی یہ حال تھا. اور ابھی بھی آج کے دور کے، میں نے خود میڈیکل ریسرچرز جو ہیں میں نے ان سے بات کی ہے کہ جنہوں نے ابن سینا سے بھی انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر بھی، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ جائیں اور ان کی آج کے دور میں ریسرچ کر کے ہم آج کی دنیا کے سامنے لائیں تو بہت سے ایسے حقائق ایسے ہیں کہ میڈیکل کی آج کی دنیا وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ابن سینا اس زمانے میں 15ویں 14ویں صدی میں اس وقت پہنچ گئے تھے. اور 17ویں صدی میں ان کی کتابیں فرانس میں پڑھائی جاتی تھی. ابن سینا چھوٹے سے تھے، کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ جا کے جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے، جیسے ہمارے زمانے میں کبھی ہوتا تھا چھوٹے ہوتے تھے، انگارے فلاں جگہ سے لے آؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ تندور پہ گئے اور تندور تھا یا جو بھی تھا وہاں پہ،
تو وہ انگارے مانگنے لگے کہ آپ انگارے چاہیے، چھوٹے سے تھے بالکل. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم لے کے کس طرح جاؤ گے. اچھا جب یہ کہا تو ابن سینا ایک دفعہ پریشان ہو گئے، چھوٹے سے تھے کہ ہاں یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ انگارے میں لینے تو آیا ہوں لیکن میں اس کو لے کے کیسے جاؤں گا. تو اس نے فوری طور پر ابن سینا نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے اوپر رکھ دو. تو اس کے اوپر رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ انگارے لے گیا، لیکن اس کا استاد دیکھ رہا تھا. ابن سینا کا جو استاد تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اس بچے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر اس کی تربیت کی ابن سینا کی اور پھر اس مقام تک پہنچا. تو یہ مولانا روم اپنے شمس کو جب آتے ہیں اور ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو مولانا شمس کی تعریف میں مولانا ایک شعر کہتے ہیں ان کے اعزاز میں اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے. وہ کہتے ہیں اے رستخیز ناگہاں، رستخیز ناگہاں، رستخیز کہتے ہیں قیامت کو، اچانک آنے والی قیامت. بہت توجہ چاہوں گا، میں بالکل ختم کروں گا اس کے اوپر. اچانک آنے والی قیامت. آپ کو پتا ہے قیامت اچانک نہیں آتی، قیامت تو اچانک نہیں آئے گی، اس کی تو باقاعدہ علامتیں ہیں، وہ تو باقاعدہ انسان کو پتہ چل جائے گا قیامت آ رہی ہے. لیکن مولانا روم نے دیکھیے اس شعر کو کیسے استعمال کیا. وہی کہتے ہیں کہ اے رستخیز ناگہاں، اے اچانک آنے والی قیامت، ایک ایسی قیامت کے جو اچانک آ گئی. اے رحمت بی منتہا، اس کا کیا مطلب؟ اے وہ رحمت کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. بیک وقت وہ شمس کو بھی خطاب کرتے ہیں اور خدا کو بھی خطاب کرتے ہیں. اے رحمت بی منتہا، اے شمس کی جس کی رحمت، جس کی شفقت اور جس کی محبت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ اے آتش برافروختے، کہتے ہیں کہ اے شمس، شمس کو ہی کہتے ہیں کہ یہ ایسی جلتی ہوئی آگ ہے. برافروختے یعنی انفلیم فائر، یعنی اے آتش برافروختے درویش اندیشہ، یعنی افکار کے جنگل میں. اب آپ سوچیں کہ ایک جنگل ہے، فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کی علم ہے، اس کی تھاٹس ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افکار کے جنگل میں جلتی ہوئی آگ. توجہ ہے آپ کی؟ افکار کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگل میں اگر خشک لکڑیوں والا جنگل ہو اور وہاں پر آپ آگ پھینک دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پورے جنگل کو آگ لگ جائے گی. تو مولانا کیا کہتے ہیں کہ اے شمس تم اس آگ کی مانند ہو کہ جس نے میرے پرانے علم اور میری ساری افکار کو سب کو جلا کر رکھ دیا. توجہ ہے آپ کی؟ کتنا شعر کو سمجھنا کتنا اہم ہے کہ آتش برافروختے درویش اندیشہ، کہ میرے سارے افکار بیکار تھے، سارے جتنا میں نے علم حاصل کیا سارا بیکار تھا، اس لیے کہ شمس نے آ کے سارا جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا. اب اگلا شعر ایک عجیب و غریب ہے. اگلا جو مصرع ہے اس کا میں نے ایک حصہ صرف نقل کیا ہے جو میرا اصل شاہد مثال ہے. وہ فرماتے ہیں اسینہ برخاستے اندیشہ آراستے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس جو آیا ہے، جو نور لے کر آیا ہے، وہ میرے دل کے راستے سے اوپر ابھرا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ نور جو ہے وہ میرے دل کے راستے سے اوپر ابھرا ہے، اور جب بھی یہ نور جو ہے وہ دل کو پیوریفائی کر کے، دل اور انسان کی روح کو تطہیر کر کے وہ اوپر کی طرف آتا ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اندیشہارا آراستے، تو اس نے میری افکار کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا، میرے افکار کو بیوٹیفائی کر دیا ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے افکار کو جلا دیا، دوسری طرف کہتے ہیں میرے افکار کو نکھار دیا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فکر بیس کرے گی آپ کی تربیت نفس کے اوپر، اگر وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کے افکار میں وہ نکھار آئے گا، وہ جمال آئے گا اور وہ خوبصورتی آئے گی. لیکن اگر آپ اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے اور آپ دوسرے افکار اور علم حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو بجائے اس کے فائدہ دے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. صلوات پڑھنے کا مرتبہ. تو عزیزان محترم، یہ آج کی گفتگو میں نے اس سلسلے میں روشنی ڈالی کہ اخلاق اور ایمان دونوں کا رابطہ کیا ہے. بہت ہی ٹپیکل اور بہت ہی ایک مشکل مسئلہ تھا جس کو میری خواہش تھی کہ میں نسبتاً آسان کر کے اور مثالوں کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں. تو یہ ایک مرحلہ اور اگلے مرحلے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں مسائل میں جانے سے پہلے صرف مقدمہ کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں
جو مصائب میں جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف ہم لوگ متوجہ ہو سکیں، اور وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے اخلاقیات کی صورت میں ایک مجموعہ موجود ہوتا ہے، کتابیں موجود ہوتی ہیں، درس دینے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان داستانوں کو جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، جب آپ ایران کی اگر آپ مثال دیں، جب اس کو امام علی کی صورت میں انہوں نے اس کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیا، اس کو فلم کی شکل میں پیش کیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پوری داستان کو جب فلم کی صورت میں پیش کیا، اور جب امیر مختار، یہ ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنے کے قابل ہیں، ساری فلمیں جب انہوں نے کیا تو اس نے اس سوسائٹی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس کیونکہ وقت نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف امام علی کے لیے، امام علی کے اوپر جو ڈرامہ اور جو فلم جو بھی اس کو پہلے آپ ڈاکومنٹری وہ جو انہوں نے بنائی، اس میں جو انہوں نے میوزک استعمال کیا، وہ میوزک اتنا زبردست اور اتنا وہ دردناک اور اتنا خوبصورت، اور اس میں اتنا تبذر اس میوزک کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ میں خود اس کا شاہد ہوں کہ وہ لوگ کہ جو نہ جن کو انقلاب سے کوئی دلچسپی، نہ کوئی اسلام سے دلچسپی، نہ کوئی اہل بیت سے، صرف نام کے شیعہ تھے اور ہر وقت وہ ڈشیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی جب وہ امام علی آتا تھا تو وہ ساری چیزیں بند کر کے اس کو دیکھتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس داستان کو اور لکھی ہوئی چیز کو جب آپ فلم کی صورت میں پیش کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اور اسی اسلام کے نظام اخلاق کو ایک مجسم شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی اسلام کے نظام عبادات کو، اسلام کے نظام عرفان کو، اسلام کے نظام سیاسیات کو اور اسلام کے نظام اخلاق کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو ہے وہ اس نظام کو مجسم شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ کبھی کبھی انسان کو کتابوں میں لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ انسان کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ اس کو انسان مجسم شکل میں جو ہے تصویری شکل میں اس کو دیکھ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 3 مقامات ایسے نظر آتے ہیں، میں ان تینوں کو صرف مسائل میں نقل کرنا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی جو ہے کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی شجاع بہادر کوئی نہیں ہے، اور دشمن کو کس طریقے سے انہوں نے دشمن کو جو ہے وہ بری طرح سے تہ تیغ کیا، لیکن یہی حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک ایسا رخ نظر آتا ہے جو بالکل 180 درجے پر ایک مختلف رخ ہے۔ اب امام حسین شجاعت و بہادری کے پیکر نظر نہیں آتے، بلکہ امام حسین دراصل رحمت و عطوفت کے پیکر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں ایک روح اپنا یہ پیش کرتے ہیں کہ کبھی وہ رسول کی عبا پہن کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں، کبھی رسول کی تلوار لے کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، کبھی رسول کا، اور اسی طرح سے بار بار آتے ہیں، اور وہ صرف یہ کہ یہ دشمن جو ہے اس پر رحم کھاتے ہیں کہ یہ دشمن اپنے آپ کو جہنم میں نہ لے کے جائے، یہ دشمن میرے نانا کو یاد کر کے کم از کم اس کے نواسے کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور تبدیل ہو جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں رحمت کی شکل میں اس رحمت کو جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جن میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے مجسم شکل میں اس رحمت کی مجسم تصویر کو کربلا کے اندر پیش کیا۔ اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو الفضل عباس، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کے اس وفا کے مفہوم کو ادا کرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ ابو الفضل عباس کی تھی۔ اور پھر 2 موقع ایسے نظر آتے ہیں، آج دنیا جو ہے وہ مساوات کی بات کرتی ہے اور عدالت کی بات کرتی ہے، 2 موقع ایسے نظر آتے ہیں اس موقع پر کہ جو غلامی کا دور بھی تھا، 2 غلام کربلا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے مساوات کے اخلاقی اصول کو مجسم شکل میں کربلا میں پیش کیا۔ ایک وہ رومی ترک نامی غلام، کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہونے لگتا ہے تو اس وقت سید الشہداء عین شہادت کے وقت جو ہے اس کے سرانے پہنچتے ہیں، اور تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو، تاریخ بتاتی ہے وضع خدہ علی خدہ، حسین ابن علی نے اپنے رخسار کو اس غلام کے رخسار پر رکھ دیا،
اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے صرف ایک مقام پر اور ایسا کیا تھا، جب آپ کا جوان فرزند علی اکبر شہید ہوا تو اس وقت شہید ہوتے ہوئے حسین نے اپنے رخسار کو اس کے رخسار پر رکھا، اور دوسری مقام پر کربلا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین نے اپنے اس ترک غلامی غلام کو اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور دوسرا موقع وہ جون نامی حبشی غلام، کہتے ہیں کہ یہ جون نامی غلام جو ہے یہ اپنے مولا کے پاس آیا اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں اور آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ امام حسین نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے جون، تو نے ہمارے خاندان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے تو جو ہے آزاد زندگی گزار سکے۔ لیکن تاریخ عجیب نقشہ کھینچتی ہے کہ یہ جون نامی غلام امام حسین کے پاؤں میں گر جاتا ہے، امام حسین کے پاؤں چومنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے، اس لیے کہ میں کہاں اور یہ سیاہ رنگت کہاں، میں کہاں اور شہادت کا یہ عظیم مرتبہ کہاں، اور یہ میرا بدبودار خون کہاں۔ عزیزانو، یہ سننا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ اس حبشی غلام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی، اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ میں گیا اور اس کی شہادت کا وقت آیا اور یہ زمین کربلا پر گرا تو حسین ابن علی نے اپنے آپ کو اس حبشی غلام کے سرانے پہنچایا، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا اس کو روز قیامت اس کے چہرے کو سفید فرما۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارا جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعاء۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے جناب احسن زیدی کے والد صاحب کی سارے سوال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔